محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے، لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل ہی نہ تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر سے بھر دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے
تو تم بھی اس کے بن جاؤ۔ جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔